بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اسلام رسر حاضر کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تاریخ اس حوالے سے شاہد ہے کہ انسان نے جب بھی تلاش اور جستجو کو سینے میں سجائے ترقی کے سفر کا آغاز کیا تو ہمیشہ تعلیم اور تحقیق کو اپنا رہبر و رہنما پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور تحقیق انسان کو وہ زاویہ فراہم کرتے ہیں جو انسان کو بہتر سے بہترین کی جانب بڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں جناب علامہ شفاعت رسول۔ آپ کی تشریف آوری پر میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر علی ساجد صاحب۔ آپ بطور ایجوکیشنسٹ اور کنسلٹنٹ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ علامہ صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آغاز ہی میں آپ سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ تعلیم کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع علم اور تعلیم اور تحقیق ہے۔ جی۔ لفظ تعلیم علم سے ہے، اور علم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا، پہچاننا اور اس کا ادراک کامل۔ ٹھیک ہے۔ میں نے 3 معنی آپ کے سامنے رکھے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ علم کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے تحقیق۔ تحقیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شے جس طرح ہے اس کو اسی کیفیت و حیت کے ساتھ اور اس کی ماہیت کے ساتھ اس کو جانا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لفظ کے لیے علم استعمال فرمایا، اور انبیاء کے منصب نبوت میں سے شامل فرمایا۔ ٹھیک۔ اور تحقیق کے لیے تفکر، تدبر اللہ نے ان لفظوں کو استعمال فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تاکہ میرے سوال سے اس پروگرام کی جو تمہیدی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور سننے والوں کو پتہ چلے کہ ہم آج کیا ان کو بتانا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے جب پہلی وحی نازل کی تو اس میں شروع فرمایا لفظ اقرا سے، اور ہم لوگ لفظ اقرا پر رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی بات کی ہے۔ رب العالمین کا جو کتاب قرآن ہے نا، اس کو معجزہ کہا گیا ہے۔ اس کا معجزہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کو معجزہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں ایک ایک معنی کے لیے 2-2 ہزار تک الفاظ موجود ہیں۔ ان 2000 الفاظ میں سے ایک لفظ کا انتخاب اللہ تعالیٰ کا اس آیت کے لیے، اس صورت کے لیے کرنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ٹھیک۔ اب رب العالمین نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب ان 5 پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت ہے، جو پہلی وحی ہے، اس میں رب العالمین نے پڑھنے کے ساتھ تخلیق کی بات کی ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے اس پر غور کرنا ہوگا کہ رب العالمین ہم سے کس قسم کی پڑھائی، کس قسم کا علم، کس قسم کی تعلیم آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ لفظ خلق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رب وہ نظام تعلیم چاہتا ہے جو انسان کے اندر تخلیقی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرے۔ اب ہمارے ہاں بے شمار تعلیمی ادارے ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، لیکن تخلیقی ذہن نہیں پیدا ہو رہا۔ تو گویا تخلیقی ذہن پیدا نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس تعلیم کے نظام کو لے کر نہیں چل رہے جس کا حکم اللہ نے ہمیں اقرا میں فرمایا۔ اب آگے آپ دیکھیے، الذی علم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے پھر یہاں لفظ خلق فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جو تیرا رب ہے اور جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر رب العالمین نے علق کی بات کی ہے، اور یہ جو علق ہے یہ ہے سائنس کا علم ہے۔ اس کو سائنس آف ایمبریولوجی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں جس کو بیان فرمایا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ رب العالمین نے تعلیم کے ساتھ تخلیق کو جوڑا، اور تخلیق کے ساتھ رب العالمین نے کس علم کو جوڑا؟ وہ علم سائنس ہے۔ حالانکہ یہاں پر فقہ کی بات بھی ہو سکتی تھی، حدیث کی بات بھی ہو سکتی تھی، تفسیر کی بات بھی ہو سکتی تھی، علم الکلام کی بات بھی ہو سکتی تھی، اصول فقہ کی بات بھی ہو سکتی تھی، اصول حدیث کی بات بھی ہو سکتی تھی، غیر باقی جو علوم ہیں تقریباً ہمارے ہاں مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، 15 16 17 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ رب العالمین نے اس پہلی وحی میں سائنس کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ تمہارے اندر تخلیقی صلاحیت وہ
چیز پیدا کرے گی جس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہوگا، جس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہوگا۔ اب اس حقیقت کو کوئی بیان نہیں کرتا، اس حقیقت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس نصاب تعلیم کو ترتیب دینا ہے کہ جو انسان کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو پیدا کرے، اور بالخصوص تخلیقی صلاحیتیں اس وقت انسان میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب وہ تحقیق کے راستے پر آتا ہے، اور تحقیق سے پھر آگے قدم بڑھا کے وہ لیبارٹری میں جاتا ہے، اور جو لیبارٹری میں جس علم پر تجربات ہو رہے ہوتے ہیں وہ علم سائنس ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی اس تعلیم اور تحقیق کے آج کے موضوع کے اس تعلیم اور تحقیق کے موضوع کو الفاظ کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہمیں اس تعلیم کو لانا ہے، اس نصاب تعلیم کو لانا ہے کہ جو پڑھنے والوں کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرے، اور جو پڑھنے والوں کے اندر ایک سائنسدان بننے کے لیے بنیادیں فراہم کرے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میں اس حوالے سے چاہوں گا آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ بطور ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی میں کس طرح سے تخلیق اور تحقیق کو شامل کر سکتے ہیں، اور وہ گروتھ جو ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں جس کو وہ اپنی سوسائٹی میں ممکن بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ پچھلے کو 3-4 دہائیوں سے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یونیورسٹیز اور جامعات کا بنیادی طور پہ کام ذہنوں کو کھولنا، فکر اور تدبر کے نئے باب روشن کرنا، اور سوسائٹی کے کور ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے۔ انفارچونیٹلی ساؤتھ ایشین کلچر میں پاکستان آخری ملک ہے جس میں یہ کام نسبتاً کم ہو رہا ہے۔ جامعات اگر ذہن نہیں کھولتی اور فکر کو 7ویں آسمان پہ متمکن کرنے کی شعوری کوشش نہیں کرتی تو جامعہ نہیں ہے، وہ صرف ایک میموری ٹیسٹ کر کے ریپروڈیوس کر کے ایک فیکٹری ہے ڈگری بانٹنے کا نام۔ وہ چھوٹی سی مثال ہے، ابھی لاہور میں سموک پچھلے 4-8-10 سال سے ہے، کیا کسی جامعہ نے کوشش کی اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ لاہور کی ٹریفک کنجسشن ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیا کسی یونیورسٹی نے اس پہ کام کیا؟ آنسر از نو۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ٹیکنالوجیکل انوویشن کے لیے تلواروں کو سکیل کرنے کے لیے شام بھیجا جاتا تھا تاکہ ان کی کٹنگ ایج کو شارپن کیا جائے، تیز کیا جائے، اس کو سکیل کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفنس ڈاکٹرین میں حضور پاک نے غزوہ خندق میں ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی، خندق کھودنا، جو عربوں کے پاس مروج نہیں تھے اس زمانے میں۔ تو انوویشن اور تخلیق کو آپ میدان جنگ میں لے لیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو۔ اس کا مطلب ہے وہ گھوڑے اور ہتھیار کا مطلب ہے کہ ریسرچ کرو گے تو وہ آگے ڈیولپ ہوں گے نا۔ تو یہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم تخلیق اور تحقیق کے ساتھ ساتھ فکر اور تدبر کو بھی بڑھائیں۔ قرآن پاک کے علاوہ حضور پاک نے ارشاد گرامی ہے کہ ایک عالم کا ایک لحظے کا تفکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار قسمیں چاند اور سورج کی کھائی ہیں، وہ تو بے جان جسم ہے۔ وا کا مطلب ہے قسم، تو وہ شمسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورج کی قسم کھا رہا ہے۔ اس کا میرے نزدیک، میری ناچیز رائے میں یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے، ہم تدبر کریں گے سورج میں ہیلیم اور ہائیڈروجن سے کیسے انرجی جنریٹ ہو رہی ہے، آج وائٹامن ڈی کی شارٹیج سورج سے حل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے، اور ارشاد گرامی ہے کہ کیا جاہل اور تعلیم یافتہ یعنی علم والے لوگ برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایکویٹ نہیں کرتا برابری کے سطح پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں دین متین کا جو دین فطرت ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں تدبر اور تفکر کی بڑی ضرورت ہے، بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحیر اور تفکر کے ساتھ ساتھ تحیر اور تجسس، کیوں، کیسے، کیوں کر۔ اب جذبہ تحیر کیا چیز ہے؟ میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں۔ اب یہ جذبہ تحیر تھا تو نیوٹن کے سر پہ جب سیب گرا تو تحیر میں اس نے کہا یہ اوپر کیوں نہیں گیا، اور کشش ثقل ایجاد ہو گئی، دریافت ہو گئی، گریوٹی کے لا آ گئے، نیوٹنز کے لا آ گئے۔ تو تحیر ٹیکنالوجی اور سائنس کو کے لیے بنیادی اساس فراہم کرتا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس دور میں یونیورسٹیاں تدبر، تفکر، تحیر اور تجسس کے ساتھ ساتھ اس پہ تأمل اور فکر پہ زیادہ زور دیں ایز اپوز ٹو میموری ٹیسٹ۔ یونیورسٹیاں، کالجز ابھی پاکستان جیسے ملکوں میں جو پسماندہ رہ گئے ہیں یا ترقی پذیر ہیں، اس کے پیچھے یہ عمل نظر آ رہا ہے ہمیں ویزیبلی کہ ایک مؤثر رول پلے نہیں ہو رہا، اپلائیڈ ایشوز ایڈریس نہیں ہو رہے، اور ٹیکنالوجیکل انوویشن نہیں ہو رہی، اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کو چینج نہیں کیا جا رہا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اسی حوالے سے میں بھی چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں
یہ تخلیق اور تحقیق کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں؟ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شعور بیدار ہو، ٹھیک، انسان کو انفرادی اپنی زندگی اور اجتماعی زندگی، ریاستی زندگی، مملکت کی زندگی، مذہبی زندگی، سماجی معاشرتی زندگی، اس کو گزارنے کا اس کو اسلوب اور اس کو ڈھنگ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان منتظم بھی ہے. ٹھیک. مثلا میں اپنے گھر میں اپنے گھر کا منتظم ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے خاندان کا منتظم ہوں. ہمارے ہاں مطلب پھر اگر آپ ریاستی سطح پر آتے ہیں تو پھر چھوٹے یونٹ ہوتا ہے، بڑا یونٹ ہوتا ہے، مطلب کونسلر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک، وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم تک. ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ منتظم ہے. اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے اس کی ایک رعایا ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں مسئول ہے، جواب دہ ہے. اب جب آپ اس سطح تک بات کو ہم لے آئے، اب اگلی سطح یہ ہے کہ جب ہم نے منتظم بننا ہے تو منتظم بننے کے لیے ہمیں بیسک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بیسک تعلیم کی ضرورت ہے. اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں ایجادات بھی ہیں، اس میں معاشیات بھی ہیں، اس میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں اقتصادیات بھی ہیں، اس میں صحت کے ضوابط اور اصول بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. تعلیم جو ہوتی ہے اس کا مقصد انسان اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزارنے کے قابل ہو اور ہر پہلو سے یعنی معاشی طور پر بھی وہ خود کفیل ہو. ٹھیک ہے. اور وہ جس حد تک اس کی رعایا ہے اس حد تک اس کی مسئولیت کو بہتر طریقے سے جواب دے سکے. ٹھیک ہے. جب آپ تعلیم کے نصاب مقاصد تعلیم یہ چیزیں سامنے رکھیں گے کہ یہ مقاصد تعلیم ہے تو پھر آپ نصاب تعلیم کا تعین کریں گے. ٹھیک. ہمارے ہاں نصاب تعلیم جو ہے وہ الجھا ہوا ہے جدید اور قدیم کی اصطلاحات میں. ٹھیک ہے. کہ ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم ہے ہی وہ کہ جو مدارس میں دی جا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ تو تعلیم اب آؤٹ آف ٹائم ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب ہمیں تعلیم آنی چاہیے، جامعات کی طرف آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ دونوں جو تعلیم ہیں یہ ایک انسان میں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم انسان اگر پہلے ہیں تو ہمیں دنیاوی اور عصری علوم کی ضرورت ہے، تو ہم مسلمان بھی تو ہیں نا. بالکل. جب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں دینی یعنی دینی سے مراد کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، علم الکلام کا علم، عقائد کا علم، یہ بھی ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک. ہم بحیثیت ایک مسلمان کے جب کوئی بھی نصاب تعلیم کو ترتیب دیں تو پھر ان ضرورتوں کو سامنے رکھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اے انسان تیرے لیے مسخر کر دی ہیں. ٹھیک. جب تک آپ تسخیر کائنات کے اصول پر نہیں آتے. میں ایک جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے سامعین کو. جی ضرور. کہ تعلیم، اس کے بعد تحقیق، اس کے بعد تسخیر. ٹھیک. اگر آپ کی تعلیم آپ کو تحقیق کی طرف نہیں لے کر آتی تو آپ کی تعلیم میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی تحقیق آپ کو تسخیر لیبارٹریز میں نہیں بٹھاتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم اور تحقیق میں کوئی نہ کوئی غلط ایسی بات نہیں شامل ہو سکی جو صحیح بات ہو، جو غلط بات ہے جو آپ کو تسخیر تک نہیں لے کے جا رہی. ہمارے ہاں اس حقیقت کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ تعلیم اگر آپ کو ریسرچ مائنڈ نہیں بناتی، تحقیق کا اور جستجو آپ کے اندر نہیں پیدا کرتی تو اس تعلیم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر تحقیق آپ کو تسخیر کائنات کی طرف نہیں لے کے جاتی تو اس کے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے، آپ معاشرہ نہیں چلا سکتے، آپ اقتصادیات نہیں چلا سکتے، آپ معاشیات نہیں چلا سکتے. آج اس دور میں جو ملک اقتصادی طور پر بہت ترقی کر چکے ہیں وہ وہی ملک ہیں جنہوں نے تسخیر کا راستہ اختیار کیا. تسخیر کے لفظ کے لیے آپ آج کی ٹرمینالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جب تک آپ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ کا یہ طریقہ کار ہے، میں کہتا ہوں ان کا نہیں ہے یہ طریقہ کار. یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا طریقہ کار ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کو تحقیق تک پہنچائے اور آپ کی تحقیق آپ کو تسخیر تک پہنچائے. بالکل ٹھیک ہو. یہ مقاصد ہیں تعلیم کے. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایک طرف ہمارے پاس دنیاوی علم ہے، دوسری جانب ہمارے پاس دینی علم بھی ہے. آخر موجودہ دور میں جو کہ ایک ماڈرن ورلڈ میں ایک اسٹوڈنٹ کس طرح سے دنیاوی اور دینی علم دونوں ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے؟
ایک مت ہے، غلط روایت غلط ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے بالخصوص نوجوانوں میں کہ ریسرچ سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کو سائٹ پہ کر دینا چاہیے. وہ شاید جسٹیفائی کرتے ہوں جو ریسنٹ الہادی قوتیں ہیں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہت جنہوں نے بام عروج پہ پہنچ گئی. لیکن اگر آپ گولڈن پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو ابو علی سینا اپنی روایتوں میں نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے جب میں بہت کسی ریسرچ میں پھنس جاتا تھا تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیتا تھا. تو ہمارے جو گولڈن پیریڈ میں 6 سے 7 بڑے بڑے نام ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑا ایک وہ روشن اگزامپل ہے. جابر بن حیان امام موسیٰ کاظم کے یا جعفر صادق کے غالباً تھے شاگرد، جس نے کیمسٹری میں بام عروج پہ لے گیا. کیمسٹری ورڈ کیمیا سے نکلا جو عربی کا ورڈ ہے. اسی طرح الجبر المقابل سے نکلا جو عربی کا ورڈ ہے. تو الجبرا کے موجد بھی مسلمان رہے، کیمسٹری کے موجد بھی مسلمان رہے. اور ابو علی سینا کی کتابیں القانون فی الطب پیرس یونیورسٹی میں 300-400 سال پڑھائی جاتی تھی. اس لیول کے لوگ تھے جو میڈیسنز کی میں بات کر رہا ہوں. میڈیسنز میں، کیمسٹری میں اور میتھس میں یہ پانیئر ورک گولڈن ایج میں مسلمانوں نے کیا. اب کیا وجہ ہے؟ اس زمانے میں تحقیق تھی، تجسس تھا، جذبہ تحیر تھا، تفکر تھا اور تدبر تھا. یہ چیزیں جب ختم ہو گئی اور ہم صرف میموری ٹیسٹ کے نام پہ ڈگری کے حصول کو اپنا ہم نے ذریعہ معاش کا ایک بہانہ بنا لیا تو کہانی رک گئی یہاں پہ. اب کہانی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کلچر کو یونیورسٹیوں میں فروغ دیں اور امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن سے نکل کے اس ریسرچ پہ کام کریں جو سوسائٹی میں امپیکٹ دے، اس پہ ایک ضرب کاری دے اور مسائل کا حل دے، کوالٹی آف لائف امپروو کرے، سٹینڈرڈ آف لیونگ اٹھے. ابھی آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، یہ پیسفک رم کے تھائی لینڈ اور یہ سنگاپور، یہ پاکستان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. شیخو پورہ سے کم آبادی ہے سنگاپور کی اور اس کا رقبہ اسلام آباد سے کم ہے. پانی امپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ایکسپورٹ $300-400 بلین کی ہے. ہینوئی میں گیا میں پچھلے دنوں ویتنام میں، ویتنام کی ایکسپورٹ 250-300 بلین ہے جو پاکستان سے ہاف پاپولیشن ہے، ہاف ایریا ہے. انہوں نے R&D پہ، ریسرچ پہ، تعلیم پہ انویسٹمنٹ کی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جفا مار لیا. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب آپ ریسرچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا آپ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمیں بتائیں کہ ریسرچ کو ہم اپنی یونیورسٹیز میں کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں. دیکھیں جی، ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ لائبریریوں میں شیلف کر کے تھیسس رکھ دینا از ناٹ ریسرچ. بالکل ٹھیک ہے. سوسائٹی کے اپلائیڈ ایشوز کو ایڈریس کرنا اور اس کا ایک وائبل، اکنامکلی وائبل اور ورکبل سلوشن دینا ریسرچ ہے. جیسے میں نے بھی ذکر کیا، اسموک پہ ریسرچ اوور ڈیو ہے. ہم چائنا سے ٹیکنالوجی لا کے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لاہور میں اسموک کا مسئلہ کراچی میں حل ہو، نہیں ہو رہا. 8واں-10واں سال ہے. ٹریفک جیم اور 10 مسئلے ساتھ اٹیچ ہیں. سائنس کا مسئلہ، بیماریاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور پروڈکٹیوٹی آفیسز سے گر جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ رک جاتی ہے. تو ریسرچ میں اگر اطلاقی پہلو یعنی اپلائیڈ آسپیکٹ نہ ہو تو ریسرچ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، یہ رشیا کی مثال لے لیں. آج سے 25-30 سال پہلے سوویت یونین دنیا کی ایک سپر پاور تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور 17 ٹکڑے ہو گئے اس کے ایک رات میں. انہوں نے ریسرچ کو صرف ڈیفنس تک محدود کر دیا اور آرڈنری بندے کی خوشحالی اور ترقی، کامرانی اور شادمانی کے لیے سٹیپ نہیں لیے. ملک ٹوٹ کے 17 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو ہم اگر ریسرچ کو صرف ڈیفنس تک محدود رہتے ہیں، اس میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس نہیں کرتے، اس کو ویپن آف ماس کنسٹرکشن کے لیے استعمال نہیں کرتے، ماس ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو سوسائٹی کا زوال یا ڈیکے شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جس کی ایک مثال سوویت یونین تھی. ہمیں اس سے ایک اچھا سبق سیکھنا چاہیے اور ریسرچ کے اپلائیڈ ایشوز کو کیسے، کیوں کر اور کہاں پہ اور کس طرح ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی، پالیسیز جامع، مربوط اور مبسوط حکمت عملی قائم کرنا وقت کی ضرورت. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب، اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. علامہ صاحب، وہ ایک گولڈن ایج بھی تھی مسلمانوں کی جب سائنسی ترقی اور مختلف علوم کی ترویج جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے ذہنوں سے ہو رہی تھی. ہم آخر اس دور کو واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہمارا ایک گولڈن ایج تھا. آج ہماری یوتھ کو، بڑی عمر کے جو 50 پلس سے، ان کو تو ایک طرف آپ
ان کا تو معاملہ ایک طرف ہے، لیکن جو ایجوکیشن میں بچے پڑھتے ہیں، جو کتابیں اٹھا کے اس وقت تعلیم لے رہے ہیں، میرا ان سے جب بات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، کالج میں جا کے، تو ان میں سے بھی 50% بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھی کوئی گولڈن ایج تھا۔ اچھا گولڈن ایج سے مراد کیا ہے کہ ہم نے اس دور میں علم اور تحقیق کے لیے نئی نئی راہیں ہم نے کھولی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہاں ایک حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہارون الرشید کا زمانے میں جب بیت الحکمت بنا، وزڈم ہاؤس بنے، اور پوری دنیا سے، اور تقریباً دنیا کے 10 ثقافتوں کے جو علم اور تحقیق اور ریسرچ اور تسخیر کا جو نچوڑ تھا، جو مختلف زبانوں میں تھا، انہیں اٹھا کے انہوں نے بغداد میں شفٹ کیا، اور وہاں ٹرانسلیٹر بٹھائے، اور وہ ٹرانسلیشن کے ذریعے سے عربی میں کیے گئے۔ پھر عربی میں جب وہ ہوئے تو پھر ایک عرب سوسائٹی میں، ایک عرب معاشرے میں ایک سائنس ٹیکنالوجی کا ایک عروج کا زمانہ شروع ہوا۔ اسے آپ مسلمانوں کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن ایج تھا ہمارا، گولڈن پیریڈ تھا ہمارا۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جابر بن حیان اور دیگر جو سائنسدان تھے، فلسفی تھے، انہوں نے اس پر بڑا کام کیا، لیکن آپ اس دور کو اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں دیگر اقوام کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں علم اور سائنس کے جتنا ورک ہے، جتنا کام ہے، جتنی محنت ہے، اسے ہم کسی مذہب کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بجائے اگر اسے انسانی جو ذہن ہے، انسانی جو ریسرچ ہے، انسانی تحقیق ہے، اس کے ساتھ جوڑیں اور اسے ہیومینٹی کے کھاتے میں ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ ایک مسلمانوں کا کلچر ڈیولپ ہوا نا 1400 سال پہلے، اس سے پہلے روما کا کلچر تھا، اس سے پہلے بابل کا کلچر تھا، اس سے پہلے یونان کا کلچر تھا، اس سے پہلے مصر کا کلچر تھا، پھر چائنا کے کلچر کو، جو علمی ثقافتی کلچر، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں اور جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ کاغذ چائنا نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا، اور پھر پریس جا کے یورپ میں ایجاد 1440 میں پھر ایجاد ہوا، اس سے ایک بوم آیا تحقیق میں اور تعلیم میں اور ریسرچ میں۔ یہ جو ہمارا گولڈن، یعنی وہ ہمارے سے مراد وہ گولڈن پیریڈ کہ جس میں مسلمانوں نے بڑا کام کیا۔ بالکل، ایک تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کو، دوسرا یہ ہے کہ آج اس دور کو گزرے ہوئے بھی 500 سال ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور 500 سال کے بعد ہم صرف اسی پر پراؤڈ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم بھی کسی زمانے میں ہیں۔ جس طرح اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، میں بھی ایک شعر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو تم کرنے کو کچھ نہیں حال میں چاہتے، لیکن مستقبل کے بڑے بڑے اچھے خواب اور بڑے اچھے اچھے سہانے تم دیکھتے ہو۔ اب میں پھر اسی آیت کی طرف لاؤں گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب ہے جس کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں، اس میں رب العالمین نے جو پہلی وحی کا انتخاب فرمایا، اس انتخاب میں بھی ایک معجزہ ہے۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ تعلیم کی بات ہے، تخلیق کی بات ہے، سائنس کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پھر آگے قلم کی بات ہے، جو علم کا جو ذریعہ تھا اس کا ذکر کیا رب العالمین نے۔ اچھا، اس 5 آیتوں میں ایک لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے جس کو لفظ رب کہتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ 2 دفعہ استعمال ہوا، 2 دفعہ لفظ تخلیق استعمال ہوا۔ اچھا، 2 دفعہ لفظ علم استعمال ہوا رب العالمین، ایک دفعہ سائنس کا علم اور ایک دفعہ قلم کا لفظ ان 5 آیتوں میں استعمال ہوا۔ اب لفظ رب کیوں استعمال کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسماء گرامی ہیں، وہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 5000 تو میں نے دریافت کی ہیں قرآن پاک کی آیات سے۔ اب 5000 اسماء ربانی میں سے ایک لفظ رب کا استعمال کرنا، اور جب قرآن کو آپ کھولتے ہیں تو اس میں پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہاں بھی لفظ رب ہے۔ یہ کوئی اتفاقی طور پر اللہ نے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کے استعمال اور اختیار میں بھی ایک معجزہ تھا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے علم وہ اختیار کرنا ہے کہ جو آپ کے اندر تخلیق پیدا کرے، اور تخلیق وہ علم پیدا کرے گا آپ کے اندر جس کو آپ تسخیر کا علم کہتے ہیں، جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم سے آپ کیا ہوگا؟ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ربوبیت کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کے پالا۔ حدیث پاک میں ہے
کہ آسمانوں پر رب اللہ ہے اور اوپر اور زمین پر مکان میں جو رب ہے وہ ماں باپ ہیں. اب یہ رب کا معنی ہوتا ہے ربوبیت، اور ربوبیت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کو جس سطح پر جس چیز کی ضرورت ہو وہ اسے مہیا کر دی جائے. مثلا بچہ ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دودھ پیتا ہے اور ہلکا دودھ پیتا ہے. اللہ نے ماں کی چھاتی میں وہ دودھ پیدا کر دیا. پھر اسے ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، اس کے لیے دانت کی ضرورت ہے، اللہ اسے پھر وقت کے ساتھ دانت دے دیتا ہے. پھر 3-4 سال کے بعد اب اس کی جسمانی گروتھ ہو چکی کافی، اب اس کی عقل کی گروتھ کی ضرورت ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اساتذہ اور علم والے پیدا کر دیے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ماں باپ تمہیں عرش سے اٹھا کے زمین پر لے آتے ہیں اور استاد تمہیں پھر زمین سے اٹھا کے پھر عرش پر بٹھا دیتا ہے. پھر نظام تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو. گویا ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اے انسان تجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ تجھے تیری پرورش کے لیے، تیری گروتھ کے لیے، تیرے نشو و نما کے لیے مہیا ہو جائے. وہ مہیا کرنے والا جو نظام ہوتا ہے اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں. گویا علم، تعلیم اور تحقیق اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دیکھا جائے کیا یہ معاشرے کی کفالت کرنے کے قابل ہے یا نہیں. مثلا آج ہمارے پاس یونیورسٹی ہیں، کالج بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، لیکن بے روزگاری بھی اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری بھی انتہا پر ہے. بے روزگاری جو ہے اس کا اتنا بڑا ایک حجم تیار ہو گیا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک آنے والے وقت میں ایک بڑا خوفناک ایک گھنٹی ہمارے لیے بج رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی ان 5 آیتوں کو سامنے رکھ کے اپنے نصاب تعلیم کو مرتب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے. آپ بطور ایجوکیشنسٹ جو اسلامی فکر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو دور جدید کے تقاضے ہیں علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امام غزالی کا مجھے ایک سینگ یاد آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مدرسے میں تعلیم لینا جاتا ہے اس کو لازمی کیا جائے کہ اس کو ایک ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ وہ ہنر بیچے نہ کہ دین. اس میں بڑی مصلحت ہے. میں سب کو آج کے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا، اور میں اپنی یونیورسٹی کالجز جہاں بھی میں پڑھاتا ہوں میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک سکل ڈیولپ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو مروجہ علوم جو ہیں موجود اس میں سب سے اہم اس وقت شارٹ ٹرم بیسس پہ جو دنیا میں 13 کروڑ جابز یو این او نے ایک اسٹڈی کی ہے، 13 کروڑ جابز اگلے 10 سالوں میں نکل رہی ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. اچھا. وہ 13 کروڑ میں سے اگر ہم 2-4 ملین بھی پکڑ لیں بالکل تو اس کی وجہ سے جو فورن ایکسچینج بڑھتا ہے اور ڈالرز آتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. سب سے اہم جو بے روزگاری کا مسئلہ، بے روزگاری، گھر بیٹھے بیٹھے بچے کام کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہماری ایکسپورٹ 50 سے 100 بلین پہ چلی جائے گی اگلے 10 سالوں میں صرف آئی ٹی کی. ٹھیک. اور اگر 100 بلین کی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے جو بھی 25-30 بلین کی ہے پچھلے 10-20 سالوں سے، تو ڈالر جس کی اسے 250-300 پہ چلا گیا ہے تو ڈالر 100 کا آ جائے گا. اگر ڈالر 100 کا آتا ہے تو آپ دیکھیں پیٹرول سستا، ہر چیز سستی، مہنگائی کم، اور بچے گھر بیٹھے بیٹھے جاب کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر ہم زمانے کی ریت کے مطابق نہیں چلیں گے اور صرف اردو اور پنجابی اور ایم اے انگلش کراتے رہیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ٹیکنالوجی از دی اونلی سولوشن. بالکل ٹھیک. وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا کہ لائف از سو فاسٹ پیسڈ، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. نیشنز ہیز بین ڈسٹرائڈ اور ہیڈ بین ڈسٹرائڈ بیکاز آف فاسٹ سپیڈ. اگر آپ سپیڈ آف ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کرتے دنیا کے جو ٹرینڈز آ رہے ہیں آپ آؤٹ آف بزنس ہو جائیں گے. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 6 ٹریلین کی انڈسٹری آ رہی ہے اگلے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں. اگلے 10 سالوں میں 80% جابز ختم ہو جائیں گی، جس میں وکالت بھی شامل ہے، جس میں پروفیسری بھی شامل ہے. تو کیا حل ہے اس کا؟ اس کا حل ہے کہ وہ جو روبوٹس پڑھانے والے ہوں گے اس کی مینٹننس، اس کی پروگرامنگ، اس کی ڈیزائننگ کے لیے ہم بندے تیار کریں. پوری دنیا سے ہم بزنس لیں ایز اپوز ٹو پاکستان میں بیچارہ کہیں ویلڈر بنا ہوا ہے تو کہیں ٹیکنیشین ہے تو کہیں مالشیا بنا ہوا ہے. اس سے نکلنا پڑے گا ہمیں سوچ سے. بالکل. اور بہت ساری اپرچونٹی کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. وقفے سے قبل ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی کی ایک شکل ہے. سیگمنٹ علم اور کتاب کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں اور علامہ صاحب کی جانب میں پڑھوں گا. علامہ صاحب آج ہم موضوع کی مناسبت سے کس کتاب پر بات کریں گے؟ موضوع ہمارا کیونکہ تحقیق اور تعلیم اور تفکر اور تدبر اور تسخیر کائنات تھا، اور یہ بھی
اسلام اور قرآن کے حوالے سے، بالکل کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر، بالکل ایسے ہم اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں ہر مسئلے پر گفتگو ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا قرآن کا موضوع انسان ہے۔ واہ سبحان کتاب خدا کی ہے لیکن موضوع اس کا انسان ہے۔ اچھا، پھر انسان کی تخلیق اس کا ذکر قرآن میں، انسان کی تعمیر ذہن اس کا طریقہ کار قرآن میں، بالکل انسان کی تعمیر کردار اس کا ذکر قرآن میں۔ بالکل ٹھیک۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے آج اس دور میں، کیونکہ قرآن آج نہیں نازل ہوا، قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم آج کی نسل کو قرآن پاک سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کو ڈیفائن کرتے جائیں، بالکل ٹھیک، دوبارہ بالکل ٹھیک، بتائیں کہ بھئی اس موقع پر قرآن نے جو بات کی ہے اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے۔ مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا کہ تو کس طرح اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ اچھا، تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جسے تو خدا مانتا ہے تو اسے خدا کیوں مانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اس لیے خدا مانتا ہوں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس نے رہا ہونا تو اس کو پھانسی لگوا دیا، اور جس نے پھانسی لگا تو اس کو رہا کر دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے میں نے سمجھا کہ یہ سمجھ گیا کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کے ذہن پر تکبر اور غرور کا اتنا پردہ چھایا ہوا ہے کہ یہ اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا کہ میرا مقصد کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لے کر آ۔ اس پر قرآن کہتا ہے فَابُہِتَ الَّذِی کَفَرَ۔ آج اس سائنسی دور میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اسلام کو سمجھانا ہے، آج اس سائنسی دور میں کوئی بھی نوجوان سوال کرتا ہے جی مشرق مغرب تو ختم ہو گئے، سورج اور چاند کی جو وہ ہے روٹیشن ہے، وہ جو اس کی گردش ہے، اس کی رفتار، اس کی موومنٹ ہے، اس میں نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے۔ یہ تو پرانا فلسفہ تھا نا کہ سورج ادھر سے غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہوا پھر غروب ہوتا ہے، پھر وہاں سے پھر نیچے سے نکل کے پھر اوپر آ جاتا ہے۔ 12 برجوں کا تصور تھا، یہ پرانا فلسفہ تھا۔ اچھا، اب پرانے فلسفے کو سامنے رکھا جائے تو اس کے مطابق اس وقت 1400 سال پہلے یہ بات اسی طرح ہی سب نے سمجھی ہوگی، لیکن آج اس دور میں کوئی بھی نوجوان سوال کر سکتا ہے کہ کہاں 12 برج اور کہاں سورج غروب ہو رہا ہے، کہاں طلوع ہو رہا ہے، نہ کوئی غروب کا تصور نہ کوئی طلوع کا تصور ہے۔ تو اب اس کو ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہمیں اسے ری ڈیفائن کرنا، اور ری ڈیفائن ہم کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ مقصد آج کے اس دور میں یہ ہے کہ بتاؤ سورج کو چمکاتا کون ہے، یعنی تمہارے اوپر لا کر دن کون لے کر آتا ہے، اور پھر رات کون لے کر آتا ہے۔ غروب سے مراد رات کا آنا ہے نا، اور طلوع کا مطلب ہے دن کا آنا۔ تو دن کا آنا، رات کا آنا، یہ کون کر رہا ہے؟ وہ وہی ہے جو میرا رب ہے۔ میں نے آج اس وقت، آج کے اس پروگرام میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا، اس کتاب کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ اچھا، اور اس کا نام الجمہوریہ ہے، دا ریپبلک ہے، اور اس کو لکھنے والا جو تھا وہ افلاطون۔ بالکل ٹھیک۔ اب وہ ایک کتاب کافی بڑی، کافی صفحات پر وہ محیط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کافی میں نے جو پڑھا، میں نے جو سوچا، میں نے اپنے اساتذہ سے گفتگو کی، اپنے ساتھیوں سے اس پر مکالمے کی، کرتا رہا اب تک، اس میں کافی اغلاط بھی ہیں۔ اچھا، جو اللہ کی طرف سے سوچ اور فکر ہوتی ہے اس میں غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے وہ سوچتا صحیح بھی ہے اور غلط بھی سوچ بیٹھتا ہے۔ بالکل، اس لیے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے جب وہ مصیب ہوتا ہے تو 2 اجر پاتا ہے، اور جب وہ مخطی ہوتا ہے، خطا کرتا ہے اپنی فکر میں، تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اچھا، جب وہ صحیح فکر پر پہنچتا ہے جد و جہد کر کے، اجتہاد کر کے، اس کو 2 فکر کیوں ملتے ہیں؟ ایک تو اس نے جہد کی، اور دوسرا اس نے صحیح منزل کو پایا۔ اور جو مخطی ہوتا ہے اس کو 1 اجر کیوں ملتا ہے؟ اس لیے اس کو 1 اجر ملتا ہے کہ اس نے کوشش تو کی ہے نا۔ بالکل، یہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح نتیجے پر پہنچا یا نہیں پہنچا۔ لہٰذا یہ جو میں آج افلاطون کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، جس کا ہمارے اس موضوع سے مناسبت و تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بھی یہی بات کی کہ سب سے پہلے انسانیت کے ذہنوں پر بند تالوں کو توڑنا ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں بڑی اپنے جو میری مطالعہ ہے، تحقیق ہے، جو میں نے پڑھا، جو لکھا، اس کا نچوڑ میں رکھ رہا ہوں۔
इंसान वही की रोशनी में चले, ठीक, जिस मंजिल पर वो पहुंचेगा, और अगर अपनी अक्ल सलीम की ताकत से चलेगा तो तब भी वो उसी मंजिल पर पहुंचेगा। वाह, क्योंकि अच्छा, अक्ल भी तो अल्लाह का दिया हुआ है ना। अब इस मकाम पर मैं हज़रत सैयदना इमामुल आइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात बयान करना चाहता हूँ ताकि ज़रा समझ आ जाए मौजू का। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पहाड़ में रहा जहाँ कोई उसको समझाने वाला ना था, कोई उसको बताने वाला नहीं था, क़यामत के दिन उससे शरीयत का सवाल नहीं होगा। शरीयत का मतलब इबादत का सवाल कि आपने नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन चीज़ों का सवाल नहीं होगा। लेकिन उससे भी एक सवाल होगा, वो ये होगा कि तूने अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखा था या नहीं रखा था, अच्छा, तो खुदा को मानता था या नहीं मानता था। अब इस पर सवाल हुआ कि कुरान पाक में तो ये है कि जब तक कोई पैगंबर आ ना जाए उस वक्त तक अल्लाह पूछेगा नहीं क़यामत के दिन। बिल्कुल ठीक होगा। तो उस बेचारे के पास तो कोई गया ही नहीं है, कोई पैगंबर नहीं गया, कोई रसूल नहीं गया, कोई मुबल्लिग नहीं गया, कोई दाई नहीं गया, उसने वहाँ ज़िंदगी गुजार दी, तो उससे क्यों पूछा जाएगा तौहीद के बारे में और रब के वजूद के बारे में। बिल्कुल तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि पहाड़ पर जो बैठा है वो पहाड़ के वजूद को देख रहा है या नहीं देख रहा। ठीक है, इतना बड़ा वजूद है पहाड़ का, उसको ना सोच पैदा हुई कि इसका कोई बनाने वाला है। वाह, सुभान, फिर फरमाया कि क्या वो जो पहाड़ पर ज़िंदगी गुजार रहा है या गार में ज़िंदगी गुजार रहा है, वो सूरज को तुलू होते हुए देखेगा या नहीं देखेगा, उसको गुरूब होते हुए देखेगा या नहीं देखेगा, वो सितारों को नहीं देखेगा, वो मौसम के तगय्युर और तबद्दुल को नहीं देखेगा, वो तरह तरह के अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक़ात को नहीं देखेगा। क्या ये सारी चीज़ें उसको अकल में सोच नहीं पैदा करती कि इन सब को कोई पैदा करने वाला है और वो एक ही है। फरमाया वजूद बारी ताला का सवाल उस शख्स से भी होगा जिसको कोई समझाने वाला भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरीके से आप दुनिया के जो सोचने वाले लोग थे उनमें आप अफलातून को ले लें, जो आज से तकरीबन 2500 साल पहले या 2400 साल 2500 साल पहले दुनिया में आया था। उसने जो बात की है, उसने कहा है कि सबसे मुश्किल काम यही होता है इंसान के दिमाग को खोलना, और फिर जिसका दिमाग खुल जाता है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो दूसरों को कैसे समझाए। वो फिर एक गार का वाकया इस अल जमहूरिया में बयान करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि एक कैदी कौम थी, तो एक शख्स ने अपनी बेड़ियाँ खोल के किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ठीक है। और जब वो रोशनी में आया उसकी आंखें चुंधिया गईं। अच्छा। आंखें खोल नहीं सकता था क्योंकि मुसलसल जो अंधेरे में रहा था। इसी तरीके से जब आप इल्म का नूर लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका इल्म के नूर से उनके दिमाग की जो आंखें हैं वो चुंधियाएंगी, वाह, ठीक है, नहीं खुलेंगी वो, और उसको खोलने में भी एक फितरत ने एक टाइम रखा है। टाइम रखा। अच्छा, जब वो देखेगा, वो बाहर आया, उसने देखा इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी ज़मीन है, सड़कें हैं, आबादियाँ हैं, दुकान हैं, कारोबार हैं, बहुत कुछ हो रहा है। वर्ता हैरत में वर्ता हैरत। अब उसने कोशिश की कि मैं वापस जाऊं। अच्छा। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था, वो तो पहाड़ों से चढ़ के किसी तरीके से बाहर बड़ी निकल मुश्किल आया। से निकला। ठीक है। तो अब वो गिरता पड़ता, उसकी कोशिश थी कि मैं यार अंदर जाऊं और अपनी कौम को भी इस अंधेरे से निकालूं और बताऊं कि इतनी बड़ी कायनात है, वो इसमें आएँ, उसको एंजॉय करें, उसको देखें, उसको पढ़ें। वो गिरता पड़ता ज़ख्मी होकर जब गार के अंदर पहुंचा, उसने लोगों को बताया। उसने कहा यार हमने तो यहाँ गार के अंदर रह के कुछ नहीं ना समझा ना पढ़ा, कर दिया वक्त सारा। मैं देख कर आया हूँ, चलो मैं तुम्हें उस नूर की तरफ ले जाऊँ, बड़ी रोशनी है, बड़ी वुसअत है। तो वो कहने लगा कि उसके जो साथी थे उन्होंने कहा ये पागल हो गया है, इसको क्या पता ये जो बातें कर रहा है, ये बाहर पता नहीं कहाँ गया है, पागल हो के वापस आ गया। उसने कहा एक दफ़ा हिम्मत करो, मेरे साथ चलो, बाहर तो निकलो। कहने को कोई भी तैयार नहीं था उसके साथ निकलने के लिए। बिल आखिर क्या हुआ, जब उसने ज्यादा इसरार किया तो फिर उन्हीं लोगों ने उठ के उसको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा। वो अफलातून उस किताब में कहता है कि ये इंसान की एक अजीब सी फितरत है कि जब वो अंधेरों में रहता है तो उसके दिल और दिमाग में अंधेरे समा जाते हैं। फिर जो कोशिश करके उनमें से कोई एक बंदा भी अगर अंधेरों से निकल के रोशनी में आता है, फिर उसकी ये जुस्तजू होती है कि मैं बाकियों को भी रोशनी की तरफ लेकर आऊँ। तो उस जद्दोजहद में होता क्या है कि वो अपना बेशुमार वक्त लगाने के बाद दफ़ा अपनी जान भी ज़ाया कर देता है। इसी तरीके से आप देखिए कि हमारे यहाँ दुनिया में जब ये पापाइयत का दौर ख़त्म हो रहा था, वो इल्म और साइंस की वजह से ख़त्म हो रहा था, तो उस वक्त साइंसदानों को बहुत कत्ल किया गया, बहुत ज़्यादा मारा गया उस वक्त। तो वो इस किताब में लिखता है, इस अल जमहूरिया में, उसने ये वो पहला शख्स था जो मिस्र और चाइना के इल्मी जो दर्सगाहें थी वहाँ से इल्म हासिल करने के बाद जब वापस लौटा तो उसने वहाँ पर एथेंस में यूनान में
ایک تعلیمی ادارہ کھولا جس کا نام تھا دی اکیڈمی. اور یقیناً یہ بھی وہ تعلیمی ادارہ ہوگا جو دنیا کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ ہوگا. دنیا کا سب سے پہلا تھا. دی اکیڈمی، اکیڈمی کا لفظ وہاں یونان سے آیا ہے، یونانی لفظ سے آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس نے دی اکیڈمی کھولی اور اس نے وہاں پر 2 چیزوں کی تعلیم دی. اچھا، وہ کیا تھی؟ ایک تعلیم فلسفے کی، ٹھیک ہے، اور دوسری تعلیم اس نے ریاضی کی. بالکل کیونکہ ریاضی جو ہے وہ تو ایک پورا اتھینٹک ایک علم ہے نا. بالکل ٹھیک. اس وقت جو فلسفہ تھا اس میں کچھ چیزیں مشاہدے سے حاصل کی ہوئی تھیں اور کچھ چیزیں افلاطون نے بڑی تجربات بھی کیے تھے، تجربات کیے تھے. تجربات کا دور بھی افلاطون سے شروع ہوتا ہے، اس نے شروع کیا تھا. تو فلسفے میں کیونکہ یہ فزکس، کیمسٹری، بیالوجی یہ علوم تھے، لیکن ریاضی کو الگ ایک علم سمجھا جاتا تھا. اور اس نے اپنے دی اکیڈمی کے باہر لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ جس کو ہند سے نہیں آتے 1 2 3 4 5 وہ میری اکیڈمی کے قریب نہ آئے. اور اس نے پھر ایک نظام دیا، اس میں تعلیمی نظام بھی دیا، اور اس میں سیاسی نظام بھی دیا. اس نے کہا کہ دنیا میں 3 طرح کے نظام ہیں. ایک ہے بادشاہت کا نظام، دوسرا اشرافیہ کا. بادشاہ ایک ہوتا ہے، وہ حکومت کرتا ہے. اشرافیہ یہ ہوتا ہے کہ چند قبائل کے بڑے سردار مل کے حکومت کرتے ہیں. تیسرا نظام اس نے جمہوریت کا نظام دیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ 2500 سال پہلے یورپ کے سرزمین، یونان یورپ میں، یورپ کے سرزمین پر جمہوریت کا تصور دینے والا شخص آج اس دور میں جا کے بھی ابھی کئی مغربی ممالک میں پوری طرح جمہوریت کا نفاذ نہیں ہے. اچھا، پوری طرح جمہوریت نہیں ہے، لیکن جمہوریت کا تصور 2500 سال پہلے دیا. اچھا، اب آپ آ جائیے، ہم قرآن سے لے لیتے ہیں کہ آیا جمہوریت کا تصور قرآن میں ہے یا نہیں. اس پر علمی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہ آپ علمی ڈیبیٹس اور مباحثے کا دروازہ نہ بند کریں، آپ سوال جواب کے دروازے کو بھی بند نہ کریں. آپ اس کے کھلا رہنا چاہیے. سوال و جواب سے ہی لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب گو یہ 2500 سال پہلے ایک شخص نے یورپ میں بیٹھ کے بات کی، اور یورپ کے بے شمار ممالک میں اور امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں جمہوری نظام ہے. کچھ ایسے بھی خطے آج ہیں یورپ میں جو جمہوریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس پر بحث ہوتی رہے گی کہ جمہوریت اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے. یہ بحث چلتی رہنی چاہیے. مگر قرآن پاک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، بالکل اس لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں جمہور کی رائے کے احترام کا اشارہ دیتا ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ کیا تھی کہ پہلے اکابر صحابہ نے، مقتدر صحابہ نے آپ کی بیعت کی تھی، اور اس کے بعد پھر اعلان عام ہوا تھا. اور اعلان عام کے بعد پوری امت جو آ سکتی تھی، جن تک خبر پہنچ سکتی تھی، وہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. یہ ایک اس دور میں ایک ابتدائی تصور تھا جمہوریت کا اس خطے میں، کہ جس خطے میں قبائل کے علاوہ کوئی نظام نہیں تھا. ان قبائل کو اکٹھا کر کے ایک تصور ریاست کے ساتھ اکٹھا کر کے جدوجہد کر کے ریاست جو قائم کی گئی، وہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلی ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی تھی، لیکن اس پورے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں کوئی ریاست کبھی نہیں قائم ہوئی تھی. وہاں قبائلی نظام تھا. اس قبائلی نظام کو جوڑ کے، ان قبائل کو شیر و شکر کر کے، ان کی تعمیر ذہن کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست مدینہ کے نام سے ریاست قائم کی. اور اس ریاست کو آگے چلانے کے لیے جو قرآن نے ہمیں تھیوری دی، جو فکر دیا، وہ جمہوریت کا تصور ہے. بالکل ٹھیک. اور علامہ صاحب کی گفتگو میں ایک بہت اہم ایلیمنٹ یہ تھا کہ ڈائیلاگ اور ڈیبیٹ کے جو رستے ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. علامہ صاحب، آپ کی تشریف آوری پر میں آپ کا مشکور ہوں. محمد علی حیدر آپ سے اجازت کا طلبگار ہے. اللہ حافظ.